نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ صفحہ نمبر 5 آیت نمبر 19۔ تیسری جماعت کا ذکر چل رہا ہے، منافقین کا، جو اپنے نفاق میں خالص تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال یوں سمجھو، او کصیب من السماء فیہ ظلمات، کہ آسمان سے جب بارش آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فیہ ظلمات، اس میں کئی اندھیرے ہوتے ہیں۔ بادلوں کا اندھیرا، کیونکہ بادل بھی بڑے کثیف ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں۔ بادلوں کا بھی اندھیرا، بارش کا بھی اندھیرا۔ ظلمات، کئی اندھیرے ہوتے ہیں۔ ورعد، گرج بھی ہوتی ہے۔ وبرق، اور بجلی بھی ہوتی ہے۔ یعنی اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتی ہے اور بجلی بھی ہوتی ہے۔ جب بجلی ہوتی ہے، چمکتی ہے، اور گرج ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ لوگ انگلی دے دیتے ہیں کانوں میں، تاکہ من الصواعق، کے کڑک کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے، بادلوں کے گرجنے کی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہ اگر ہم نے آواز سن لی بجلی کے کڑکنے کی یا سمجھو دھکنے کی، اسی طرح آوازیں آئی تو ہم مر جاتے ہیں یا مر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے کہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ منافقین کی مثال بھی یہی ہے کہ تکلیف آئے یا اللہ کے قرآن کے دلائل سن کے یہ گھبرا جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں حکم دیں جہاد کا، پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں لڑنا پڑے، ہم موت کے منہ میں آ جائیں۔ تو فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات، ان کی مثال پانی کے اترنے کی ہے، بارش کی ہے، کہ اس میں کئی اندھیرے ہوتے ہیں۔ ورعد، گرج، وبرق، بجلی، یجعلون اصابعہم، یہ کر دیتے ہیں انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کے کڑک کی وجہ سے، کہ جب آواز ہی نہیں آئے گی، جب آواز نہیں آئے گی تو ہم آواز نہیں سنیں گے تو بچ جائیں گے۔ فرمایا اسی طرح جب ہم جہاد میں نہیں جائیں گے، قرآن پہ جب عمل ہی نہیں کریں گے، قریب نہیں جائیں گے، تو ہمیں جہاد کا بھی حکم نہیں ہوگا، ہم بچ جائیں گے۔ حذر الموت، موت کی ڈر کی وجہ سے یہ انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ احاطہ کرنے والا ہے، گھیرا ہوا ہے اللہ کافرین کو۔ یکاد البرق، یکاد کا معنی ہے قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کے آنکھوں کو، کہ بینائی ہی ختم ہو جائے بالکل۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر ڈر کی وجہ سے انگلیاں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم مر نہ جائے آواز کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے اگر جہاد پہ نہ جاؤ گے، گھر کے اندر تو آپ کے اوپر موت آئے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے بجلی تو یہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے نے منزل تک پہنچنا ہے، بارش بھی آ رہی ہے، گھر پہنچنا ہے، بجلی چمکتی ہے تو وہ چلتا ہے، جب نہیں چمکتی تو وہ رک جاتا ہے کہ آگے اندھیرا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی اپنی منزل تک یا گھر تک نہیں پہنچے گا۔ عقل مند بندہ وہ ہے، بجلی چمکے یا نہ چمکنے، اس نے راستے طے کرنے ہیں، اس کو دھکے ہیں، وہ گر رہے چلے پھر رہے، اس نے گھر تک پہنچنا ہے، اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا موڑا ان کو نفع مل جائے، پیسے مل جائیں، بکریاں مل جائیں، اونٹ مل جائیں، نبی علیہ السلام دے جائیں تو یہ پتہ ہے کہتے ہیں ہم تو بڑے مسلمان ہیں، ہم تو بڑے مخلص ہیں، اگر کچھ نہ ملے تو یہ دور رہ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے ان پہ قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے چلتے بھی نہیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کے لے جائے، لَذَهَبَ مانا لے جائے، ختم کر دے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کے پردوں کو، جب کان کے پردے ہی پھٹ جائیں، ان کے اندر سننے کی طاقت ہی نہ رہے تو یہ کیا کریں گے پھر؟ وَأَبْصَارِهِمْ، آنکھیں تو موجود ہوں لیکن نظر نگاہ بھی نہیں، اللہ ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر وہ بن منگے کان دے سکتا ہے، کانوں کے اندر سننے کی طاقت رکھ سکتا ہے تو وہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ بن مانگے آنکھیں دے سکتا ہے اور چلنے والی نکلنے والی نگاہ بھی نہیں اللہ دے سکتا ہے تو وہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ لوگو یقین رکھو ان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے یا ایھا الناس، اب اللہ پاک اپنا دعویٰ بیان فرما رہے ہیں توحید پہ کہ میں کیوں خدا ہوں، میں کیوں معبود ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو قیامت تک آنے والو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ رب وہ ہوتا ہے، مثلا اس کی مثال یوں سمجھو، آپ نے ایک بکری کا بچہ ہے یا گائے کا بچہ ہے یا بھینس کا بچہ ہے، آپ نے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی، یعنی اس کی صحت کا بھی خیال رکھا، اس کے کھانے کا وغیرہ وغیرہ، کرتے 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 وہ بڑا ہو گیا۔ یہ اسی طرح اپنا بچہ ہے انسان کا، اس کی پرورش کرتا ہے، کرتے کرتے وہ جوان ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ کہ رب بھی ایک آپ کی پرورش کی، آپ کو زندگی دی، وجود دیا، صحت دی، عافیت دی، چلتے 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 انسان اپنی منزل مقصود تک کامل نوجوان بن گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں رب، کہ ایک چیز کو ایسا کرتے 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 کامل پہنچا دے، اتم کر دے، اکمل کر دے، پورا کر دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو رب کی۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس رب نے، جس ذات نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری خلقت کی ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود دیا ہے، تم نہیں تھے، اللہ تمہیں اس جہان میں لے آیا ہے۔ والذین من قبلکم، صرف تمہارا خالق نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ دادے کا بھی خالق ہے۔ لعلکم تتقون، کیوں ہمیں پیدا کیا، کیوں ہم عبادت کریں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا قرب جب تمہیں مل جائے گا تو ہم متقی بن جاؤ گے۔ آگے الذی، وہ اللہ، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے۔ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ جنوں کے لیے، حالانکہ جن ان کے اوپر بھی یہی قرآن ہے، پڑھتے ہیں، عمل کریں گے، لیکن نہیں، لکم، اے انسانو تم مجھے پیارے ہو، لکم تمہارے لیے، الارض زمین بنائی، کیسی زمین؟ فراشن، بالکل بچھا دی، اس طرح فرش ہوتا ہے، تاکہ سکون والی بنائی، تاکہ تمہارے مکان بھی بن سکے، تم بھی چڑھ سکو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا
بنا دیا کہ اوپر سے کوئی چیز بلا مصیبت اترتی نہیں ہے، گرتی نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھل میوے نکالے، رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے۔ اگر بارش نہ آتی، یہ فصلیں نہ ہوتی، یہ پھل میوے نہ ہوتے تو انسان کدھر جاتا؟ لیکن اب تقاضا یہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے باپ دادے کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان سے پانی اتارنے والا اللہ، اس پانی کے ذریعے پھل میوے نکالنے والا اللہ۔ تو اب مان لو عبادت کے لائق بھی اللہ، سجدے کے لائق بھی اللہ، قیام کے لائق بھی اللہ، رکوع کے لائق بھی اللہ، تسبیحات کے لائق بھی اللہ، حمد و ثنا کے لائق بھی اللہ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اب نہ بناؤ اللہ کے کوئی شریک۔ انداد منا بہت سارے شریک، کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی کر سکتا ہے، لاہور والا داتا بھی کر سکتا ہے، امام بری بھی کر سکتا ہے، سلطان بہو بھی کر سکتا ہے۔ نہیں نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو شیخ عبد القادر جیلانی نہ بیٹا دے سکتا ہے، نہ بیٹی دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت سے بچا سکتا ہے، نہ وہ مشکل کشائی کر سکتا ہے، نہ مسئلے حل کر سکتا ہے، نہ منتی دعائیں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توحید پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔